ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. پہ ہمارے چھوٹے پوتے ہیں، نواسے ہیں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں، بیٹھو یہاں بیٹھو، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی છે، کہ نانا આપણે پیاس لگی છે. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو تم. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنت میں بیان. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جنت کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی. کوئی لمبا، کوئی ٹیڑھا، کوئی کالا، کسی کے دانت نکلے ہوئے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا سب ایسے دیکھیں گے. تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا، وہ ختم ہوا. پھر حضور لے جا رہے جنت تمہیں، وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے، یہ ہوگا، آگ دکھائی دے گی. تو کہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ دیکھو تو گھبرا مت، میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا، اس دائرے میں رہنا، اس دائرے سے نکلنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں، میں آپ بیان کرنا، میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا. جہاں آپ وہاں میں، جہاں آپ وہاں میں. جنت اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنت دیکھے، میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان نازل ہوئی تھی. جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے. اب بھی جنت کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جنتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لے میں سنائی، آواز میں، اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی دوسری شادی نہیں ہوگی. یہ کنواروں کے لیے ہے، بڈھوں کے لیے نہیں. 31 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں. جہاں حضور کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارے جنت ساتھ میں جواب دیتی. ایک جنت نہیں، سب ساتھ میں آواز گونجتی اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنت جواب دے رہے. سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی اور بہت خوشی پھر جناتوں نے مسئلے پوچھے. انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو. جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے اندر کہ حضرت یہ ہوتا ہے کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا. جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई तो सारे सहाबा जो है सर झुकाकर सुनते रहेंगे और हुजूर जोर से पढ़ते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। एक सहाबी भी होठ नहीं हिलाता, सुनते रहे। जब पूरी सूरह रहमान सुना चुके तो आपने कहा अरे अल्लाह के बंदो तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं। हर मर्तबा वो कहते थे कि अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे और तुम हो माशाल्लाह खामोश बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे। जब भी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान पर पहुंचो आखिर के अंदर कम से कम इतना पढ़ लो कि अल्लाह कौन सी तेरी नेमतों की नाशुक्री करेंगे। कभी नहीं सताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ताइफ से वापसी एक जिन्नत था, ये जिन्नत भी सुन ले, एक था कि जो बहुत परेशान करता था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आए और कहा कि हजरत मक्का के वादियों में, ये मक्का के पहाड़ों पर एक जिन्नत रहता है जो आपके खिलाफ प्लानिंग करता रहता है और वो चाहता है कि काबे को गिरा दे, वो चाहता है यानी कुछ न कुछ परेशान करे मुसलमानों को। हुजूर ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। जो जिन्नतों की टोली थी उनसे कहा कि मैं तुम जो इसको कत्ल कर दो ताकि फितना फंसा। एक जिन्नत को कत्ल करवाया है। बाकी 6 बयानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए जिन्नातों में और जिन्नातों की तारीफ ही की। अहकामात वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। कहते थे जिन्नत का तस्करा पहले, इंसान का तस्करा बाद में। दुनिया में अल्लाह ने पहले जिन्नतों को भेजा है, इंसानों को बाद में भेजा है, इसलिए जिन का तस्करा पहले लाए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत के अंदर किए और अहकामत सारे के सारे वही रहेंगे। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मर्तबा का किस्सा है। अब तो राज रहा नहीं, अब तो अब्बा का इंतकाल हो गया, कहने में कोई हर्ज नहीं है, शायद मैंने किसी जगह बयान भी नहीं किया। खूब सर्दी थी निजामुद्दीन में, खूब सर्दी। 1975 का यह किस्सा है, 1975। खूब सर्दी कड़ाके की, जनवरी की। और रात को किसी आदमी ने आकर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वालिद साहब तो सोए हुए थे, हम बच्चे थे। तो वालदा जो है वो गई, कौन हो, रात को इतने बजे आए हो, कौन हो? तो उसने मेवाती था, वो मेवाती, ये कहा मैं हूं, मैं हूं। तो मैं क्यों आए हो? ये कहा हजरत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं, हजरत जी मौलाना उमर साहब को बुला रहे हैं। तो वालदा मेरी कहने लगी, अल्लाह करे कि रहमत करे, कहने लगी कि कहीं कोई दुश्मन न हो, कोई कातिल न हो, आजकल तो सब ऐसा चलता है ना। तो हमारे अब्बा को जगाया और अब्बा को जगा कर कहा कि देखो वो मेव आया है। वो मेवाती भी मारूफ था, जाना पहचाना। वो आया है और कह रहा है कि हजरत आपको बुला रहे हैं। अब्बा ने कहा हजरत मुझे बुला रहे हैं, कितने बजे? ये कहा रात के 3 बजे। ओह हजरत इस वक्त में क्यों बुलाया मुझे? ये तो पता नहीं। अब्बा ने कहा अल्लाह में मेरी थैली रहती थी अब्बा के साथ, जैसे मेरे साथ थैली रहती है ना, हर वक्त उनके साथ थैली रहती थी। भाई लाओ थैली लाओ। तो आप अकेले जाओगे? यूनुस को जगाऊं? ना सोने दो यूनुस को। तो आप मैं तो जब निकलने लगे मेरे वालिद, तो मेरी माँ ने कहा अंबाड़ीन जाजो, गुजराती में, अंबाड़ीन जाजो, कोई दुश्मन ना है। बड़े कहता है कि हजरत जी बोला वसंत वन मारी नोखे मार जी। ये मेरी वालिदा ने कहा कि अंबाड़ीन जाजो, कभी ये कैसे हजरत जी बोला वसंत में खुशी खुशी हजरत जी पढ़ जाओ। 8 टाइम हजरत जी ने बोला वालों से आता आराम करवाना टाइम से।
تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت جی کی بہت محبت ہوتی تھی، بہت قدر کرتے تھے حضرت جی کی. حضرت جی نے ہاں کہہ دیا تو ہاں، حضرت نے نہ کہہ دیا تو نہ. یہ ان کی زندگی تھی. تو میری والدہ نے چلتے چلتے جو کرتے میں جو سو تو ہم بھاڑے جاجو پیلا میواتی سے. آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے نا، پیلو سے انہیں تو جتلی شکایت بھائی جے سے یہ سے جاؤ تو پڑشے مارے. حضرت جی بولا، حضرت جی بلا رہے ہیں مجھے. خیر باہر نکلے، وہ میواتی شریف تھا، اس نے جو ہے ابا کی تھیلی لے لی اور یہ فرمایا اجی حضرت جی آپ کو بلا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے، اور حضرت جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو، اندر عورتوں کے دروازے سے لائیو. 2 دروازے تھے حضرت جی تک پہنچنے کے لیے. ایک تو باہر کا عام گیٹ، وہاں سے کر کے آ جاؤ، اور ایک اندر کا پرائیویٹ گیٹ، یعنی گھر والی بھی ہوتے تھے. بولے سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے. اور حضرت جی نے کہا ہے مولی عمر کو، ہمارے ابا کو مولی عمر کہتے تھے، مولی عمر کو یہاں سے لاؤ. خیر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو والد صاحب خود کہتے تھے میں گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے، کھچا کھچ. کسی کے دانت لمبے، کسی کے ہاتھ لمبے، کسی کے چوٹی، کسی کا. اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا، میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی مخلوق ہے. میں تو حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. جب عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا، جو ہونا ہو وہ ہو. تو ابا کہتے تھے میں نے بھی، مجھے بھی قصہ تھا ان کو. ابا کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ بھائی حضرت جی کا اگلن پکڑ لو. یہ حضرت جی کی چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی، وہ پکڑ لو. جا کر بیٹھا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی مولا عمر، ذرا آواز بھاری ہوتی تھی، بھائی مولا عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو. یہ حضرت جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو. حضرت جی بیٹھ گئے. ابا کے لیے کرسی لائی گئی، وہ میواتی بھی خدام تھے، کرسی رکھی گئی. ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے. نماز پڑھنا، نکلنا، کرنا، چلا دینا، جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی. انہوں نے نام بھی لکھوائے. پھر جنات نے ایک سوال کیا، یہ ابا کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن گشت نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے گشت؟ یہ کہ گشت کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے، کوئی رشیا بھاگ جاتا ہے، کوئی چائنا بھاگ جاتا ہے. اب کہاں کہاں ڈھونڈو ان لوگوں کو؟ تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو، نمازی بناؤ، ان کو نمازی بناؤ. اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن اب مت آنا یہاں اس طریقے سے. آج تو ہم تھے یہاں، میں بھی تھا، مولی عمر بھی تھے، تمہارے سامنے بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے اپنے علاقے میں کام کرو. ایک جنات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا وانا تو کھلاؤ. سمجھ گئے میں؟ کھانا وانا تو کھلاؤ. حضرت جی نے کہا بھی انہیں کیا کھلاؤ، تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیلے بہت پسند ہے. کیلے. اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں، ابھی بھی زندہ ہے وہ، عبدالستار سیٹھ کیرالہ میں، اور دوسرے کمال سیٹھ، یہ بھی کیرالہ کے. کمال سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا، اور یہ حاجی عبدالستار زندہ ہے، ہمارے خاص میزبان ہیں. ہم جب جاتے ہیں وہی ہماری خدمت میں ان کے بچے سارے فیملی رہتی ہے. انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھیجے تھے ہدیہ.
حضرت کو یاد آ گیا، ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹوکری آئی ہے کیرلا سے کیلوں کی، ارے بھائی بھیجو ابا، اندر گھر میں کہا بھائی بھیجو کیلے بھیجو، آج کیرلا سے کیلے آئے ہوئے بھیجو۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا، وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے، چھلکو سمیت۔ اچھا اب جاتے ہوئے مسافہ سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی نے تو مسافہ کیا، ابا کہتے تھے مجھ سے، میں کہا حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے۔ یہ ابا نے خود نے اپنی زبانی مجھے قصہ سنایا، لیکن چونکہ اب تو دعوت اور تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے، سب رخ بھی بدل گیا، سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے، ماشاءاللہ، اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے۔ اب یہ بہت پرانا 1975 کا یہ قصہ۔ اچھا اس قسم کے قصے میرے ساتھ، یہ ابا کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوئے۔ بلیک بن میں تھا، بلیک بن میں تو مجھے خوب یاد ہے، بہت بڑا مجمع تھا اور میں ماؤں کے نان نفقے پر بیان کیا تھا، سارا انگلینڈ جمع تھا اور بہت تھکا ہوا، راتیں جو ہے بہت چھوٹی۔ حافظ پٹیل بھی تھے، اللہ غریق رحمت کرے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج جو ہے نا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوؤں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بخار بھی ہے، میں اپنے مسجد میں کسی کونے میں سو جاؤں گا۔ اس زمانے واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے۔ میں سویا اور خوب گہرے دن سویا، گہرے دن سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے، مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانے، تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ بھی دبا۔ پھر کسی نے جو ہے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا، ارے بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب وہ دونوں باتیں کرنے لگے، آج تو مولانا نے سوا نہیں دیوانا اپڑے، گجراتی میں آج مولانا نے سوا نہیں دیوانا اپڑے۔ جب یہ بات کہی تو میں نے کروٹ لی تو کوئی نہیں، میں سمجھ گیا ارے میں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا، یہ تو میں پھنسا، اب کیسے لوگوں کو ڈھونڈوں وہاں کون کون سے کمرے میں سویا ہے۔ جان بچا کر میں جو ہے نکلا اور صرف میری تھیلی لی اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے، اس لیے کہ سب کو اٹھانا کرنا میرے بس میں نہیں، ابھی تو جان بچانی ہے۔ میں سمجھ گیا جنات ہے، میں جو ہے گیا، یہاں دیکھا، جہاں ساتھی ملے وہاں جا کر اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر سارے ساتھیوں کو جگایا، بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا سارا سامان تو وہاں ہے، اب تم لوگ آؤ سامان لاؤ، یہاں ٹھنڈی بہت ہے، میں تو ایسے نہیں سو سکتا، مولانا ہم تو نہیں جائیں گے، مولانا ہم تو نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی نہیں جاؤ گے تو میں کیسے سوؤں گا یار؟ اس زمانے میں تو اتنا استقبال نہیں ہوتا تھا جتنا اس دور کے اندر ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ لائے اور لا کر جو ہے پھر ہم نے وہاں رات گزاری۔ پھر حافظ پٹیل سے کہا کہ حافظ صاحب تمہارو بلیک بند تم نے مبارک، ہم نے مسجد میں پروگرام نہیں رکھوانا تمہارے، مسجد میں وہی ذمہ دار ہوتے تھے، مسجد میں نہیں رکھوانا۔ حافظ صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رات کو ہی ہوا۔ ارے بولے تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، حافظ صاحب نے کہا۔ تو ایک بات بنیادی یاد رکھنا کہ جناتوں نے انبیاء کو نہیں ستایا اور انسانوں نے بدر، احد، خندق، فتح مکہ مقابلے پر آئی، لیکن جنات ہمیشہ وہ وادی میں جنات ہی آئے ہیں زیادہ، اور جنات اچانک مسلمان ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر خبر پہنچی، ساری دنیا میں ایسے ہوائیں پہنچی جب حضور کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ جنات ڈھونڈتے وہاں پہنچے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جناتوں نے آپس میں کہا انصتو خاموش کشمش مت کرو۔ حضور کا پورا قرآن سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں،
حضور نے سلام پھیرا تو وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے، اس کی بات پر لبیک کہو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ کو حضرت کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا قرآن سن کر پوری جنات کی قوم مسلمان ہو گئی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قَضَوْا وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، یہ جنات کہہ رہے ہیں، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اے قوم ایسی کتاب ہم نے سن کر آئے ہیں جو تورات انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور آگے جملہ کا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم وہ اللہ کا داعی ہے، اس کے بعد پر لبیک کہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں برے عذاب سے اللہ بچائے گا۔ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ جنات عباس ابن مرداس السلمی کا جو قصہ ہوا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا۔ تمیم داری جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کو بھی جو اسلام ملا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح پر تمیم یہ عباس ابن مرداس السلمی قبیلہ بنی سلیم ایک بہت زبردست قبیلہ تھا، ہمارے بیانات وہاں ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنی سلیم میں اتنا دور وہ علاقہ ہے کہ آج یہ دور کے اندر بھی وہاں لائٹ نہیں ہے، یہ دور